پاکستان میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ایک خطرناک مسئلہ درپیش آتا ہے کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے اور پاکستان کی سوئی سدرن گیس کمپنی اور سوئی نادرن گیس کمپنی کی لائنوں میں اب گیس نہیں صرف اور صرف ہوا آتی ہوئی نظر آئے گی اور اپنی روزمرہ کی مزدوری اور کام کاج سے تھکی ہاری عوام 300 روپے کلو LPG گیس خریدنے کے لیے دکانوں پر لائنوں میں نظر آئیں گے اور سلنڈروں کے اندر گیس بھر بھر کر اپنے گھروں کو لے جاتے ہوئے دیکھے جائیں گے۔ ویسے گرمیوں میں بھی گیس کی شارٹیج جاری اور ساری رہی، مگر اب سردیوں میں تو اس نے بالکل نہیں آنا۔ کسی زمانے میں ہم نے اور آپ نے اپنے اسکول کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ملک پاکستان گیس کے ذخائر سے مالا مال ہے، اور آج بھی اگر آپ گوگل پر پاکستان کے گیس کے ذخائر کو سرچ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں 19 ٹریلین میٹرک ٹن گیس کے ذخائر موجود ہیں اور پاکستان دنیا میں 29ویں نمبر پر رینک کرتا ہے۔ گیس کی پیداوار پاکستان میں 14,54,978 ملین کیوبک فٹ ہے اور گیس کی کھپت 14,36,261 ملین کیوبک فٹ ہے اور سالانہ سرپلس 18,382 ملین کیوبک فٹ ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ ذخائر 12 سال تک اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ ذخائر 15 سال تک کافی ہیں اور گیس جاری اور ساری رہنی چاہیے۔ تو پھر یہ شارٹیج اور شارٹ فال کیوں ہے اور عوام کو کیوں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے؟ تو کافی سوچ و بچار کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون اپلائی کیا گیا ہے کہ شارٹیج کر کے قیمتوں کو بڑھاتے جاؤ اور بڑھاتے جاؤ۔ آپ نے پچھلے چند ماہ میں دیکھا ہوگا کہ گیس کی قیمتیں مسلسل بڑھائی جا رہی ہیں اور عوام مہنگائی میں اتنی پسی ہوئی ہے کہ بالکل بے بس نظر آ رہی ہے۔ اگر واقعی گیس کے ذخائر ختم ہونے کے قریب ہیں تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کا کیا ہوا، پاک رشیا گیس پائپ لائن کا کیا بنا؟ ان دونوں منصوبوں کو کیوں پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا رہا اور ان منصوبوں میں جو بھی رکاوٹ ہے اسے دور کیوں نہیں کیا جاتا؟ اب جب عوام کو گیس کی شارٹیج کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عوام الگ الگ قسم کے جگاڑ لگانے میں مصروف رہتی ہے۔ انہی جگاڑوں میں سے آج کل سب سے بڑا اور خطرناک جگاڑ کالے آئل کو جلانے کا ایک چولہا ہے جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اس چولہے میں گاڑیوں کے انجن سے نکلے ہوئے کالے آئل کو جلایا جاتا ہے اور کمپیوٹر کے چھوٹے سے فین سے پریشر بنایا جاتا ہے۔ یہ سستا اور کام چلاؤ جگاڑ تو ہے، مگر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو آئل استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور جب اس کو جلایا جاتا ہے تو یہ اور بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جب یہی آئل بالکل نیا کمپنی سے بن کر آتا ہے تو اس کی پیکنگ میں واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ جلد پر لگانے سے گریز کریں کیونکہ یہ جلد کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے، اور اس جگاڑ والے چولہے میں تو انجن کے اندر مہینوں تک چلے ہوئے کالے آئل کو جلایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس جگاڑ کو مان بھی لیں تو دیہی اور کھلے علاقوں میں ان چولہوں کا استعمال کچھ تو آسان ہوتا ہے کیونکہ کھلی جگہ میں رکھ کر کھانا بنایا جاتا ہوگا، مگر شہری علاقوں میں بند گھروں میں اس کالے آئل کی گیس جب سانس کے ساتھ پھیپڑوں میں جاتی ہوگی تو پھیپڑوں کا کیا حال کرتی ہوگی، اور پھیپڑے کینسر کے لیے سب سے آسان ٹارگٹ ہوتا ہے، مگر عوام بھی مجبور ہے، کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے، بس جیسے تیسے اپنے خرچات کم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ کالے آئل والے چولہوں کا جگاڑ افغانستان سے آیا تھا، جب جنگ کے دوران ان چولہوں کا استعمال کھانے پکانے کے لیے یا سردی سے بچنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ کیونکہ وہ تو حالت جنگ میں تھے تو ان کو کسی قسم کے اور اسباب میسر نہیں تھے، مگر ملک پاکستان تو حالت جنگ میں نہیں ہے، تو یہاں حکومتیں مناسب اقدامات کر کے گیس کی سہولت مہیا کرنے میں کیوں فیل ہیں؟ یہ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آج آپ کو ہماری اس ٹاپک پہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ بہت شکریہ۔